السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں وہ علامات، وہ نشانیاں پیش کریں گے جن سے یہ پتہ چل سکے کہ آپ روحانی مسائل کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں روحانی مسائل یا روحانی مخلوقات کا ڈیرا بسیرا ہے، آپ کا روزگار، آپ کا کاروبار، آپ کی صحت، آپ کے تعلقات، آپ کی دنیا کا کوئی بھی مثبت قدم کیوں ناکام ہو رہا ہے، اس کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک علامات، نشانیاں اور ہمیں کسی چیز کی کنفرمیشن نہیں ہوگی، ہم درست سمت میں قدم بڑھا کر علاج کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ ہم روحانی مسائل کا شکار ہیں، پیچھے ہم ڈاکٹر کے ہیں، ہم ڈاکٹر کے مسائل کا شکار ہیں اور پیچھے ہم عامل بابا کے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا سفر اندھا ہے، ہمارا سفر لا علمی میں ہے، ہمارا سفر جہالت میں ہے۔ لہذا اس جہالت کو، اس عدم علم کو، اس ناواقفیت کو ختم کرنے کے لیے ہم چند علامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ علامات میرے گھر میں، میری فیملی میں، میرے روزگار میں، میرے کاروبار میں، میرے ملازمت میں، میرے گھر کے چار دیواری اور سراؤنڈنگ میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بھائی اس کا حل ضروری ہے، نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے سوشل ہونے کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنی ہمت طاقت کو مجتمع کر کے، جمع کر کے قدم بڑھانے کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی۔ لہذا کبھی بھی اندھا سفر، کبھی بھی نامعلوم راہوں کا سفر نہیں کرنا، درست سمت میں چلنا ہے۔ اب ہم آپ سے ان علامات کا ذکر کرتے ہیں اور وہ علامات پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے عموماً ہم مشکلات اور دقتوں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہم بہت آتا ہے، وساوس بہت آتے ہیں، خوف آتا ہے، اکیلے رہنے سے پریشانی ہوتی ہے، سائے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، کندھے بوجھل ہو جاتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے سینے پر دباؤ بہت پڑتا ہے، سانس رکنے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمیں اپنے بستر پر اپنے ساتھ کوئی مرد یا عورت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کمرے میں ہمیں کھٹ پٹ کی آوازوں کا احساس ہے، الماری بند تھی کھلی گئی، کھلی تھی بند ہو گئی، یا کسی کے چلنے پھرنے کی چھت پر آواز آ رہی ہے یا زمین پر آواز آ رہی ہے، اور اسی طرح کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے یا ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک ہی علامت، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، وضو کرتے ہیں، وضو نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک اعمال کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، لیکن اس طرف بڑھنے کے لیے ہم جو بھی طاقت مجتمع کر لیں، اتنی ہمت بھی کر لیں، ہم سے 2 رکعت پڑھے جانا ایک بہت بڑا پل صراط ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کی علامات یا خاص اوقات کی علامات، عصر کے بعد سے بوجھ پڑنا شروع ہے، عصر کے بعد سے غصہ آنا شروع ہے، عصر کے بعد سے دماغ سن ہونا شروع ہے، عصر کے بعد سے سر درد ہونا شروع ہے، اور اسی طرح ہم جیسے جیسے مغرب سے قریب ہو رہے ہیں، اندھیرے سے قریب ہو رہے ہیں، اب ہمارا پورا جسم بوجھل ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ایک پاؤں من کا ہے، جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ہمت ہار جاتے ہیں اور بعض دفعہ کوشش اپنی جاری رکھتے ہیں، لیکن جب سخت علامات ہوں، سخت حالات ہوں، مخلوقات مسلط ہوں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو، ہر طرف بندشیں ہوں، تو پھر یہ کوشش، یہ ہمت مجتمع کرنا اور اتنی سخت پیچیدگی کی حالت میں گاڑی چلانا، کاروبار کرنا، کوئی بزنس ڈیل کرنا عموماً ہمارے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے لوگ سنے ہوں گے کہ جی میں جو ڈیل کرتا ہوں کہنے کو ٹھیک ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ صفر نہیں، نیگیٹو نکلتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھدار آدمی ہوں، کاروباری آدمی ہوں، مجھے کسی کو ادھار نہیں دینا چاہیے، لیکن لوگ ادھار لے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے ہیں۔ میری منتیں، میری سماجتیں، میرا ان کے پاؤں پڑنا یا پکڑنا سب لا حاصل معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بہن بیٹی کی بروقت شادی کی کوششیں اتنا وقت لے گئیں کہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، طے ہی نہیں ہوتا، بات نہیں بنتی، رشتے نہیں آتے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بہن بیٹی کو خواب آتے ہیں، بعض دفعہ وہ کہتی ہے کہ میں جوتے ہی تلاش کر رہی ہوں، بعض دفعہ وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی
سمندر میں سفر کر رہی ہوں کسی کشتی میں، بعض دفعہ وہ کہتی ہے کہ میں کسی پرانی بلڈنگ میں ہوں، وہ بلڈنگ کہ جہاں جگہ جگہ سیڑھیوں پر اندھیرا بھی ہے، ساتھ کے ساتھ بدبودار گندا پانی بھی ہے۔ بعض دفعہ مجھے شیر نظر آتے ہیں خواب میں، بعض دفعہ چیتے نظر آتے ہیں، بعض دفعہ بھیڑیے نظر آتے ہیں، بعض دفعہ کتے نظر آتے ہیں، یہ سب، اور بھینسیں بھی آتی ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ میں آپ اگر ان علامات سے، ان حالات سے، ان نشانیوں سے دوچار ہیں تو پھر ہمیں قریبی کسی روحانی مستند معالج سے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اب کچھ کہتے ہیں لوگ کہ جی علاج تو ہم نے کروایا، وقتی افاقہ اور فائدے سے بات آگے نہیں بڑھی، تو بھائی اب آپ کو کہیں ایسے ادارے کی، ایسے افراد کی اور ایسے روحانی معالج کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے معاملات کو نہ صرف یہ کہ اب ٹھیک کرے، بلکہ آئندہ جب کہ دشمن حملہ آور ہو اس کے دانت کھٹے کرنے آپ کو سکھا دے۔ وہ ہمارا ادارہ آپ کو سکھاتا ہے، گھر بیٹھے سکھاتا ہے۔ کہیں دنیا کے خطے، کونے، شہر، ملک میں آپ ہیں، آپ ادارے سے رابطہ کر کے آن لائن ان سب چیزوں کو گھر بیٹھے عزت اور پردے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لاہور میں ہیں تو تشریف لا کے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جن کو گھروں میں ہڈیاں، مردہ جانور، خون کے چھینٹے، بعض دفعہ پانی کے چھینٹے، بعض دفعہ خوف اور کسی خاص جگہ سائے کا احساس ہو، تو یاد رکھیں یہ سب وہ علامات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آپ کو الارمنگ سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیر آئے درست آیت کے مصداق آپ کو درست قدم اٹھا لینا چاہیے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھر سے باہر اناج دیکھتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھر سے باہر تازہ گوشت اور خون دیکھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ اپنی گاڑی پر، اپنی سواری پر خون کے چھینٹے دیکھتے ہیں۔ تو اب اس بات کی طرف مت جائیے کہ کسی فرد، کسی شخص، کسی جانور، کسی پرندے نے یہ چیز گرائی ہے، بلکہ یہ جادو کا ایسا حملہ ہوا ہے کہ اس حملے کا علاج کروا لیں۔ نہیں تو اگر یہ 3 مہینے گزر گئے ان حالات، ان کیفیات میں، تو پھر آپ کے روزگار کی بندش، پھر آپ کی ملازمت کی بندش، پھر آپ کے بزنس امپائر کا ڈھہ جانا، تباہ ہو جانا، اور اپنے آنکھوں سے ایسا حال دیکھنا کہ گاڑی وہ چلی گئی، مکان وہ بک گیا، پلاٹ وہ سیل ہو گئے، اور اچھا بڑا بینک بیلنس ایک ایک کر کے نہ صرف صفر ہوا بلکہ ہم مقروض ہو گئے۔ ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ میں بھی دیکھ رہا ہوں اپنی 25-30 سال کی اس روحانی خدمت کے دوران۔ لہٰذا ان تمام علامات کو بتانے کا، سمجھانے کا، اور اس طرح کی اور دیگر علامات کہ دوائی کرتے ہیں شفا ہی نہیں ہوتی، دوائی کرتے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہوتے، ٹیسٹ کرواتے ہیں کلیئر ملتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں ہر چیز اوکے ملتی ہے، لیکن گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ گھر کے ہر ایک فرد نے منہ پر 12 بجائے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات تو کرنا دور کی بات ہے، دیکھنا بھی اب ممکن اور گوارا نہیں رہا۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ مسئلہ ہے۔ اور اگر گھر میں مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ کیا ہے کہ گھر میں مسئلہ یوں ہے کہ ایک بندے کی شادی ہونی ہے، ایک بیٹی کی شادی ہونی ہے، ایک بہن کی شادی ہونی ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ ایک کو روزگار ملنا چاہیے، اسے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، اسے اپنی بہن کا جہیز تیار کرنا چاہیے، وہ بیچارہ اپنی روٹی روزی سے محروم ہے۔ اور باپ جس کو سب کی رہنمائی، سب کی سرپرستی کرنی چاہیے، وہ بیچارہ بیمار ہو کر مفلوج ہو کے بستر پہ پڑا ہے۔ اور ماں جس کو اپنی بیٹیوں کے زیور، کپڑے، جوتے سے فرصت نہیں ہونی چاہیے، اس بیچاری کے ہاتھ میں دوائیوں کا لفافہ ہے۔ تو ایسے معاملات میں کہ جب یہ سب کچھ گھر میں چل رہا ہو، ایک بیٹی جس کی شادی کی تھی وہ بیچاری ناراض ہو کر، رسا کے، نکل کے یا نکال کے سسرال نے ماں کے گھر بھجوا دی ہو، اور خطرات یہ ہوں کہ پہلے 15 سال جو شادی کو گزرے ہیں وہ بھی اذیت ناک گزرے ہیں، لیکن اب کہیں اللہ نہ کرے فیصلہ طلاق کی شکل میں نہ آ جائے۔ تو ان تمام معاملات، ان حالات کو اللہ سے دعا مانگ کر حل کروانا پہلا قدم، اور جب اللہ سے مانگ لیا، درست قدم اٹھا لیا، تو اب میں آپ اتنے بڑے ولی نہیں ہیں کہ دعا کر لی ہو جائے گا۔ بھائی جس طرح آپ رزق روزی کے لیے صبح قدم اٹھاتے ہیں، اس کے لیے درست قدم علاج کے لیے اٹھائیں، ورنہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے ایسا توکل جو بلا اسباب ہو۔ اسی طرح میں آپ
اولاد کے لیے بہن بیٹی کی یا اپنی شادی کرتے ہیں، اسی طرح اس کا اسباب کے درجے میں علاج کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم موچی سے پوچھیں کہ دل کا آپریشن کا ڈاکٹر کون سا ہے، یہ نامناسب ہے۔ درزی سے پوچھیں کہ بھائی بجلی کا کام کرنے والا الیکٹریشین کون سا اچھا ہے، یہ بھی کم عقلی ہے۔ اور بھائی مکینک سے پوچھیں کہ جہاز کی جو سروس ہے، جو ایئر لائنس کے ٹکٹس ہیں، وہ کس کمپنی کے سستے اور سروسز اچھی ہیں، یہ بھی کم عقلی ہے۔ لہذا جس کا کام اس کو ساجے، ایسے فرد، ایسے شخص کو تلاش کریں جو آپ کو 4 سے 5 سروسز دینے کے قابل ہو۔ موقع کا علاج کر سکے 1، آئندہ آپ کو حساب دے سکے 2، اس عمل کا مالک بنا سکے 3، آپ کو استخارہ حساب تشخیص کرنا سکھا سکے 4، آپ کے دشمن کے دانت کھٹے کرنے آپ کو سکھا سکے، اور 5ویں اہم بات یہ ہے کہ جو کوئی فرد شخص اب تک مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھر پر، کاروبار پر، ہماری فیملی پر جادو کروا رہا تھا، اس کی آئندہ کی جرت، ہمت، سکت، صلاحیت، کمر کو توڑنا اور آئندہ اس کو اس قابل نہ رہنے دینا کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہ سب کچھ آپ کا بھائی، آپ کا ادارہ پوری دنیا میں گھر بیٹھے سکھا رہا ہے۔ اب میری بہن کو سسرال میں ضرورت ہے تو سیکھو، میرے بھائی کو کاروبار میں ضرورت ہے تو سیکھیں، اور میں اپنی بہن بیٹی کی شادی کر کے اس کو رخصت کر رہا ہوں، زیور کے ساتھ، فرنیچر کے ساتھ، کراکری کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، جوتے کے ساتھ، بستروں کے ساتھ، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اس کے لیے جو روحانی اعمال کا پیکج ادارے نے تیار کیا ہے اس کو سیکھیں، اس کو دیں، تاکہ آپ کی تمام مادی اور مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ساتھ اسپریچول اپروچ اور اسپریچول سپورٹ اس کو ملے، اور آپ ہمیشہ کے لیے اپنی بہن بیٹی کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ اور جیسے ہمارے بزرگوں میں یہ ہوتا تھا کہ آج ڈولی جا رہی ہے، کل منجی تے آئے، اس طرح رس کے نہیں آنا، بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی بہن بیٹی کو رخصت کریں، وہ خوش باش رہ سکے، وہ سسرال کو کنٹرول کر سکے، شوہر کو مٹھی میں لے سکے، اور کوئی اس کو ٹھڈے مار کر در بدر نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو ان علامات سے نجات و شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ ادارے کی سروسز اور خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔